امت کا طریقہ نماز پر اجماع کیوں نہ ہو سکا؟ اجماع ہی ہے میرے بھائی. دیکھیں بیسک سٹرکچر نماز کی ایک جیسی ہے. چار بندے بیٹھے ہوئے ایک جگہ, ایک کی آنکھ نکلی ہوئی ہے, ایک کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے, ایک کا بازو ٹوٹا ہوا ہے, اور ایک سلامت ہے. چاروں کو انسان ہی بولا جائے گا نا. یہ تو نہیں کہا جائے گا کہ یہ تین انسان ہے اور یہ چوتھا نہیں ہے, یہ چوتھا صرف اکیلا انسان ہے باقی نہیں ہے. صرف ہم کمزوری کا ذکر کریں گے. اسی طریقے سے رفع الیدین کے ساتھ نماز ایک پرفیکٹ نماز ہے. میں نے کتابوں سے ثابت کیا ہے کہ سنی اور شیعہ دونوں کا اتفاق ہے رفع الیدین کے اوپر. پہلے رفع الیدین کے اوپر نہیں, صرف رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت کی بات کر رہا ہوں جو کنٹروورشل ہے. ہم کبھی یہ نہیں کہتے کہ جو رفع الیدین نہیں کرتا اس کی نماز نہیں ہوتی, یہ تو ہم نے کبھی نہیں کہا. ہم یہ کہتے ہیں کہ جو لوگ جوتیاں بھی پیلی پہنے, جیبوں میں مسواکیں لگائے, جب رفع الیدین کی باری آئے تو کہیں سنت ہی ہے نا, چھوڑ دی تو کیا ہوئی. اور یہ ان کی جوڈیشری کی ورڈنگ ہے. علیحدہ سے ورڈنگ یہ ہے کہ مکھیاں مار دینے, بت رکھ کے آتے تھے, یہ منسوخ ہے. نفرت کرتے ہیں, نہ صرف چھوڑتے ہیں بلکہ سنت سے نفرت کرتے ہیں. اب ان کو کوئی بتاؤ کہ عبد القادر جیلانی جو ہے, تم کہتے ہو پیرانے پیر ہیں, پوری زندگی اس بیچاروں کو تو نماز کا طریقہ پتہ ہی نہیں چلا ہوتا, رفع الیدین سے پڑھتے رہے. اور وہ عملی سنت ہے. تسی کیوں انفی ہو؟ پیر عملی تے مرید انفی ایک ہے یار. وہ کہتے ہیں جی ایک پیر دے ہو جاؤ, ایک ہے کہ یعنی آپ کے نزدیک آپ کے پیر کی نماز ہی غلط ہے تو مرید کس گال دے ہو تسی؟ اس بیچارے کو پوری زندگی پتہ ہی نہیں چلا نماز کا طریقہ کیا تھا. ہمارے لیے کوئی دلیل نہیں. عبد القادر جیلانی آج قبر سے نکلے اور کہ رفع الیدین منسوخ ہو گیا, ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ آپ کے لیے بتا رہے ہیں. ہاں, ہمیں کوئی انٹرسٹ نہیں کسی کے ساتھ کہ ان کے عقیدے کیا تھے. ظاہر ہے عبد القادر جیلانی نہ صحابی نہ تابعی نہ تبع تابعی, 5ویں صدی ہجری میں آئے, 6 میں فوت ہوئے. ان سے پہلے کے مسلمان بھی موجود ہیں. ہم آپ کے لیے بیان کر رہے ہوتے ہیں. تو نماز کے اوور آل سٹرکچر کے اوپر اجماع ہے. اسی لیے سنی شیعہ کے پیچھے, شیعہ سنی کے پیچھے, وہابی سنی کے پیچھے, سنی وہابی کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ ایک کے قیام کا وقت ہے دوسرے کے سجدے کا وقت آ جائے. بیسک سٹرکچر کیا ہے؟ قیام کے بعد ہر رکعت میں ایک رکوع, رکوع کے بعد سیدھا کھڑا ہونا, پھر 2 سجدے کرنا, 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنا, 2 رکعتوں کے بعد بیٹھنا, 4 رکعتوں کے بعد نماز کو مکمل کر دینا. خروج بالسمعی ہی ہے, چاہے وہ سلام کے ذریعے ہو یا کسی اور ذریعے سے. یہاں پہ اہل سنت زیادہ تر سلام پھیرتے ہیں اور شیعہ نہیں پھیرتے. ثاقب اکبر صاحب نے مجھے خود بتایا, انہوں نے جو اس وقت مفتی اعظم ہے ایران کے, خامنائی صاحب, ان کے پیچھے کہتے ہیں میں نے نماز پڑھی, انہوں نے دائیں بائیں دونوں طرف سلام پھیرا. تو یہاں پہ ایک تھوڑے ہارڈ لائنر ہوئے میں. ٹھیک ہے, نماز سے وہ بھی نکل رہے ہوتے ہیں, ہم بھی. وہ اس وقت اللہ اکبر کہتے ہیں, ہم سلام پھیرنے کے بعد اللہ اکبر کہہ لیتے ہیں, لیکن بیسک سٹرکچر ایک جیسی ہے. باقی جو قنوت پڑھنا یہ تو ایک اس کی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں. وہ تو اہل سنت کے ہاں بھی انڈونیشیا میں, ملیشیا میں, ہمارے ارشاد بھائی رہے ہیں ملیشیا میں, وہ فجر میں پڑھتے ہیں قنوت. ہاں, ہمارے نزدیک تو وہ منسوخ ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے 1 مہینہ پڑھی تھی, البتہ وہ اس کو کنٹینیو کیے ہوئے ہیں, اپنی اصل میں تو موجود ہے, لیکن بیسک سٹرکچر نماز کی وہی ہے. باقی یہ جو رفع الیدین کے یا باقی چھوٹے موٹے جو اختلافات ہیں, اس کی وجہ سے اتنا بڑا ہنگامہ کھڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. سورۃ الاحزاب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بیٹیوں کا ذکر آیا ہے. اس سے ایک بیٹی لیں گے, چار ہی بیٹیاں جی. ایران کے بہت سے شیعہ علماء نبی علیہ السلام کی بیٹیاں بھی 4 مانتے ہیں, اور سید کا غیر سید سے نکاح بھی درست مانتے ہیں. امام خمینی کا اپنا داماد غیر سید ہے. اس وقت دنیا کا سب سے بڑا غالی رافضی, سب سے بڑا, یعنی اس دور کا عبداللہ ابن سبا دیکھنا ہے نا اگر, تو یاسر الحبیب ہے. وہ بھی نبی علیہ السلام کی 4 بیٹیاں مانتا ہے. تو باقیوں تو چھوڑ دیں. یعنی جو موقع کوئی نہ جانے دے خلفائے ثلاثہ کی تکفیر کرنے کا, جو اما عائشہ کی بھی تکفیر کرے سلام اللہ علیہا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں مانتا ہے وہ.